السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت اور کہا، طائفتن ایک جماعت نے، من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، آمینو ایمان لاؤ، بالذی اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، علی الذین ان لوگوں پر، آمنو جو ایمان لائے، وجہ النہاری دن کے شروع حصے میں یعنی صبح کے وقت، واکفروا اور انکار کرو، آخرہ دن کے آخری حصے میں یعنی شام کے وقت، لعلہم تاکہ وہ یرجعون اپنے دین سے پھر جائے۔ یعنی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اپنے لوگوں سے کہا کہ جو چیز مسلمانوں پر اتاری گئی ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ اور شام کے وقت اس کا انکار کر دو تاکہ مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائے۔ اس آیت میں یہودیوں کے ایک گروہ کے مکر کا ذکر ہے۔ انہوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم صبح کے وقت مسلمان ہو جائیں گے اور شام کے وقت پھر اپنے دین میں واپس لوٹ آئیں گے، تاکہ مسلمانوں کے دل میں یہ شک پیدا ہو شاید کہ ہمارے اسلام میں کوئی خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اپنے دین میں واپس چلے گئے ہیں، تاکہ مسلمان بھی اپنے دین سے پھر جائے، تاکہ مسلمانوں کے دل میں بھی اپنے دین کے بارے میں شک پیدا ہو۔ اور یہودیوں نے کہا وَلَا تُؤْمِنُوا اور نہ تم یقین کرو، اِلَّا مگر لمن اسی شخص کا، تابعہ جو پیروی کرے، دینکم تمہارے دین کی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ظاہری طور پر اسلام کا اظہار کرنا، یقین صرف اسی شخص کا کرنا جو یہودی ہے، اور مسلمانوں کی کسی بات کا یقین نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے، ان الہدیٰ بے شک حقیقی ہدایت، ہد اللہ اللہ کی ہی ہدایت ہے، ان یوتا یعنی یہودی کہتے ان یوتا یہ کہ دیا گیا ہے، احدن کسی ایک کو، مثلا اس کی مثل ما اوتیتم جو تم دیے گئے ہو۔ یعنی یہودی کہتے یہ بات کبھی نہ ماننا کہ کسی ایک کو ویسا ہی دین ملا ہے جیسا کہ تمہیں دیا گیا ہے، اور یحاجکم یا پھر وہ جھگڑا کریں گے تم سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس۔ اس آیت کے یہ معنی کیے گئے ہیں کہ یہود کے بڑے بڑے علماء جب اپنے شاگردوں کو یہ بات سکھاتے کہ دن کے شروع حصے میں مسلمان ہو جانا اور شام کے وقت انکار کر دینا، تو ان کو یہ کہتے کہ دل سے مسلمان نہ ہو جانا یعنی حقیقتاً مسلمان نہ ہو جانا، اور یہ بات کبھی نہ ماننا کہ جیسا دین، جیسی شریعت ہمیں دی گئی ہے ایسا دین کسی اور کو بھی دیا گیا ہے، یا پھر او یحاجکم عند ربکم یہ کہ وہ جھگڑا کریں گے تم سے تمہارے رب کے پاس، یا دلیل قائم کریں گے تم پر تمہارے رب کے پاس، اور اپنے شاگردوں سے کہتے کہ یہ بات کبھی نہ ماننا کہ مسلمان حق پر ہیں، اور یہ بات کبھی نہ سوچنا کہ مسلمان تم پر دلیل قائم کریں گے قیامت والے دن، یعنی یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنا دین ان تک پہنچایا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ یعنی یہودی اپنے شاگردوں کو یہ کہتے کہ ہمیشہ یہی بات سمجھنا کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہی صحیح دین پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل اے نبی کہہ دیجئے، ان الفضل بے شک فضل جو ہے، بید اللہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یوتی ہی دیتا ہے اس کو، من یشاء جسے چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسیع ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے
کہ یہ فضل جو ہے، یہ دین جو ہے، یہ شریعت جو ہے، یہ کسی کی میراث نہیں ہے، یعنی کسی کی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یکتص خاص کرتا ہے برحمتہ ہی اپنی رحمت، من یشاء جس پر چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ ذو الفضل العظیم بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب اور اہل کتاب میں سے من کچھ ایسے ہیں، ان اگر تامن ہو آپ دیں ان کو امانت کے طور پر، بکنتارن ایک خزانے کا ڈھیر، یؤدی ہی تو لٹا دیں گے اس کو الیکا آپ کی طرف۔ ومنہم اور ان میں سے من کچھ ایسے ہیں، ان تامن ہو کہ اگر آپ دیں گے ان کو امانت کے طور پر، دینارن ایک دینار، لا یؤدی ہی تو نہیں لٹائیں گے اس کو الیکا آپ کی طرف، الا مگر معدومتا جب تک آپ رہیں گے علیہ اس پر قائمن کھڑے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں سے کچھ ایسے ہیں جیسا کہ عبداللہ بن سلام وغیرہ، یعنی وہ دین والے ہیں، وہ سچے ہیں، اگر آپ ان کو امانت کے طور پر ایک خزانے کا ڈھیر بھی دیں گے تو وہ آپ کی طرف لوٹا دیں گے۔ لیکن کچھ یہودیوں میں سے ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کو امانت کے طور پر ایک دینار بھی دیں گے تو وہ آپ کی طرف نہیں لوٹائیں گے۔ ذالکہ یہ، بِأَنَّهُمْ اس وجہ سے، قالو کہا انہوں نے، لیسا نہیں ہے علینا ہم پر، فی الامیین ان پڑھوں کے معاملے میں، سبیلن کوئی گناہ، وَیَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اللہ پر، کاذبہ جھوٹ، وَہُمْ اور وہ یعلمون جانتے ہیں۔ یہاں پر امیین سے مراد مشرکین عرب ہے، یعنی یہودی یہ دعویٰ کرتے کہ یہ مشرک ہیں، اس لیے اگر ہم ان کا مال کھا بھی لیں گے تو ہم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، تو کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دے سکتا ہے کہ وہ کسی اور کا مال کھائیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ بات سن کر فرمایا کہ اللہ کے یہ دشمن جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جہالیت کی ہر چیز میرے پاؤں کے نیچے ہے، علاوہ امانت کے۔ امانت ایک ایسی چیز ہے جو ہر حال میں ادا کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ کسی نیک کی ہو یا پھر کسی بدکار کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلا کیوں نہیں، من اوفا جو کہ پورا کرے، بعہدہ ہی اپنے وعدے کو، واتقی اور تقوی اختیار کرے، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یحب پسند کرتا ہے المتقین پرہیزگار لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنا وعدہ پورا کرے، یعنی صحیح طریقے سے دوسرے کی امانت واپس کرے، تو اللہ تعالیٰ بے شک ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ یہاں پر وعدے سے مراد وہ وعدہ ہے جو اہل کتاب سے اور ہر نبی نے اپنی امت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے بارے میں لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اس وعدے کو پورا کرے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بچے، اور جن باتوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو پورا کرے۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہوں گے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یشترون جو بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے وعدے کو، و ایمانہم اور اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلاً تھوڑی قیمت کے بدلے میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، لا کا نہیں ہے حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ تعالیٰ، ولا ینظر اور نہیں دیکھے گا علیہم ان کی طرف، یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی پاک کرے گا ان کو، ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک تو وہ لوگ
جو عہد الہی کو اور اپنی قسموں کو دنیاوی مفادات کے بدلے میں بدل ڈالتے ہیں، یعنی اللہ پر، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، یا پھر وہ لوگ، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سودا بیچتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو ایسے حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضب ناک ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن سے نہ تو اللہ تعالیٰ کلام کرے گا اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا سودا بیچتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالحہ کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔